بہت بہتر ہے. بچے بہت بیمار ہو رہے ہیں آج کل یہاں. اس کو پیٹ کی خرابی ہوئی تھی یا نزلہ زکام؟ پیٹ کی بہت پھیلی ہوئی بیماری یہاں. انفیکشن ہے پانی میں کہیں، یہ مانتے نہیں ہیں. اس لیے ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کہتے، وہ چپ کر کے ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ہوائیں لگا کے کہ پینک نہ پھیل جائے. اصل بات یہ ہے. بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے ایک ان ڈاکٹروں کا نمونہ ایک ماشاء ایک جگہ تو ہے ضرور پھیلی ہوئی تھی، ایک جگہ تو بند کیا انہوں نے پانی. وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. ابھی گپ مار رہے ہیں کہ نہیں پھیلی ہوئی. وہ ہمارے سلیم کے بچے کو بالکل وہی سمٹمز پیدا ہوئی. اسلام آباد ان کے بیٹے کے ساتھ ہی اور بھی بہت سارے کیس میرے پاس آ رہے ہیں. ہاں، اور اس کا علاج ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں دیتے سوائے اس کے کہ ہوائیں لگا کے ٹھنڈی ہواؤں میں چلاتے ہیں اور اس کا درجہ حرارت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح. باقی ڈرپ لگا دیتے ہیں. یہ ایک فائدہ ہے. ڈرپ سے جو پانی سوکھ رہا ہوتا ہے اس کا نقصان نہیں پہنچتا. پھر ہومیوپیتھی میں ڈرپ کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. یہ کوئی علاج کی قسم نہیں ہے. یہ ایک فوری ضرورت کبھی پورا کرنے کا طریقہ ہے جو ہر علاج میں یکساں کام دے گا. اچھا جی، شروع کرتے ہیں. آیت 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علی الاعمى حرج ولا علی العرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت عمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ ہی معذور اپاہج انسان پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی حرج ہے، نہ تم پر کسی قسم کا حرج ہے کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے اور بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی چچیوں کے گھروں سے یا اپنے خالوں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا وہاں سے جن کی چابیاں، جن جگہوں کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں دی گئی ہیں یا جن کا قبضہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. اور صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے خواہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اپنے آپ پر مراد ہے اپنے بھائیوں، دوستوں وغیرہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کو تم اپنا ہی سمجھو، ایسا اپنا جیسے تمہارے
اپنے وجود ہوتے ہیں اور ان کا ویسے ہی احترام کرو اور ویسے ہی خیال کرو۔ تو انفسکم کہہ کر بین ہی اپنوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی تلقین فرما دی گئی۔ جب ان کے گھروں میں جاتے ہو ایسی بے تکلفیاں ہو گئی ہیں کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے یا مستقل کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، تو لازم ہے کہ تم ان حقوق کا خیال رکھو جو تم پر وارد ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان تاکلوا جمیعا سلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ سلام بھیجو ان کو، اور یہ سلام تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے معاشرے، ان کے تمدن کو جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تابع بنایا جا رہا ہے۔ تو بہت ہی عظیم یہ حوالہ ہے کہ سلام بھیجو اللہ کی طرف سے مبارکۃ طیبہ، جو برکتوں والا اور پاکیزہ ہے۔ اور مبارکۃ طیبہ نے ان کے اپنے طرز عمل کو بھی تشکیل کر دیا کہ تم ان سے جو معاملات کرو وہ طیب ہونے چاہیے، مبارک ہونے چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے اوپر اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اب یہ جو پہلے نقشہ کھینچا گیا ہے، ہر رشتہ دار کے گھر سے کھانے کی اجازت ہے، اس میں وہ تمام رسومات اور توہمات جو ہمارے مشرق میں خصوصیت سے رائج ہیں، مثلا بہن کے گھر کوئی کھائے تو بڑی ذلت ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بہن کے گھر جوائی کتا، یعنی بہن کا بھائی اپنے گھر اگر آ کے روٹی کھاتا ہے، بہن کے گھر آ کے روٹی کھاتا ہے تو وہ کتوں کی طرح ہے، جیسا کتا آ کے کھا جاتا ہے۔ یہ ہے عام تعلیم جو انسان نے از خود اپنی جہالت سے سیکھی ہے، اور یہ قرآنی تعلیم ہے۔ اور اس میں اتنا باریک فرق کیا گیا ہے کہ محض یہ نہیں کہا کہ اپنی خالاؤں کے گھر، بلکہ خالوں کا ذکر الگ کیا ہے، جس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے خالہ فوت ہو جائے، خالو کسی اور سے شادی کر چکا ہو، تو یہ تعلق جو ایک دفعہ قائم ہو گیا یہ ٹوٹے گا نہیں۔ اب اس تعلق کے نتیجے میں اگر تم ضرورت مند ہو یا ویسے ہی تمہیں بلایا جائے تعلقات کو قائم رکھنے کی خاطر، تو تمہارا اس خالو کے گھر جانا بھی جائز ہے جو جس کی بھی مثلا فوت ہو چکی ہو۔ اور خالات کا ذکر بعد میں فرمایا، اور یہی انداز چچاؤں اور چچیوں کا، پہلے مردوں کا ذکر ہو رہا ہے پھر عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ سارا انداز اسی طرح چل رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی یہ بھی ہے کہ مرد چونکہ گھر کا کمانے والا ہوتا ہے، اس لیے اول طور پر اسی کا ذکر ہونا چاہیے تھا، مگر خالہ کا الگ ذکر کر کے وہ دوسرا مضمون وہاں بھی پیدا کر دیا کہ چچی اگر کسی اور جگہ شادی کر چکی ہو مثلا، تو پھر بھی تمہاری چچی کا جو رشتہ ہے وہ اس تعلق میں قائم رہتا ہے، کیونکہ خاوند مر بھی چکا ہو اگر تبھی بھی چچی رہے گی، اور ایک دفعہ جو چچی بن جائے پھر وہ چچی بنی رہتی ہے۔ تو بہت وسعت کے ساتھ اس تعلیم کو پھیلا دیا گیا ہے، اور اس کو عام معاشرے کی بد عادتوں سے نمایاں طور پر الگ کرنے کی خاطر آخری چند آیات ہیں، آخری چند نصیحتیں ہیں۔ جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں ان میں تو یوں لگتا ہے جیسے بڑی کثرت کے ساتھ بے روی پھیل سکتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو دور کے رشتے بنا کے گھروں میں داخل ہوتے پھرتے اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے کہ آؤ بیٹھو کھاؤ، اور روز مرہ ان کا آنا جانا ہو، ان کے نتیجے اس کھلی چھٹی کے نتیجے میں بے حد بے حیائی پھیلتی ہے، اور ابھی بھی مسلمان معاشرے میں جو برائیاں دکھائی دے رہی ہیں وہ اس معاملے میں غیر معمولی چشم پوشی کرنے کے نتیجے میں ہے۔
لوگ دیکھتے بھی ہیں آثار، لیکن آنکھیں بند رکھتے ہیں کہ جی گھر کا بچہ آ رہا ہے۔ قرآن کریم نے آخر پر جو نصیحت فرما دی، اس نے ان سارے احتمالات کا کلیتاً ازالہ فرما دیا۔ اگر تم ان شرطوں پر قائم رہ سکتے ہو تو اجازت ہے، ورنہ نہیں ہے اجازت۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ سلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ ہے، کہ خدا کی طرف سے تم نے سلام کا تحفہ پہنچانا ہے۔ اس میں پہنچانے والے کی ذمہ داری بہت ہی نمایاں طور پر بیان کر دی گئی کہ تم جو خدا کی طرف سے سلامتی کا نمائندہ بن کے جا رہے ہو، اس کی اجازت سے جا رہے ہو، ہرگز اس اجازت سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا تم نے، اور خدا ہی کی طرف سے ان کو پیغام دو کہ ہم اللہ کی اجازت سے اس کی ہدایات کے تابع جکڑے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ہماری طرف سے تمہیں برکتیں تو ملیں گی، پاکیزہ چیزیں تو ملیں گی، کسی بدی کے پہنچنے کا کوئی سوال نہیں رہا۔ یہ ہے تفصیل، جس کے بعد بے اختیار یہی دل سے آواز نکلتی ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے آیات کو، اپنے احکامات اور نشانات کو ایسا کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہ تم عقل کرو اور تمہیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ یہاں دوستوں کے گھر سے کھانے کی اجازت ہے، اس میں بہت سے جو مخفی پیغامات ہیں وہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تمہارے جو تعلقات کے رشتے ہیں اسلام میں، وہ خون کے ذریعے نہیں بلکہ دوستی کے ذریعے بھی پھیل جاتے ہیں، اور ان سب رشتوں کے حقوق ہیں۔ اگر تمہیں یہ تب یقین ہو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کا خاندان اتنا وسیع کر دیا گیا ہے، تو پھر ان کے حال پر نظر رکھو اور اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی اپنے گھر بلایا کرو۔ یہ تعلیم اس کے اندر موجود ہے، جس کو انگریزی میں امپلائڈ کہتے ہیں۔ اتنا وسیع نظام خاندان کا قائم کر کے کہ کوئی گھرج نہیں، تم ایک دوسرے کے گھر کھانا کھایا کرو، یہ تعلیم ہے کہ تم اگر خدا کی خاطر کرتے ہو تو پھر غربت اور تمہارے اندر جو تمدنی فرق پڑ گئے ہیں وہ اس بات میں حائل نہیں ہونے چاہیے۔ غریب سے غریب عزیز کو، رشتہ دار کو، بڑے کو، چھوٹے کو تم اپنے گھر آنے جانے دیا کرو، اور ان کو عزت کے ساتھ جو کچھ پیش کر سکتے ہو پیش کیا کرو۔ اور اس طرح ایسی سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک تو طبقاتی تقسیم ممکن نہیں رہتی، دوسرے کوئی بھوکا نہیں مر سکتا، اور اس پہلو سے افریقہ میں سب سے زیادہ اسلامی تعلیم پر عمل ہے، اور دنیا کے کسی ملک میں میں نے ایسا شاندار عمل نہیں دیکھا۔ ایک خاندان میں اگر 100 غریب ہوں اور ایک امیر ہو جائے تو ایک امیر اپنا سب میں بانٹ کے کھائے گا۔ جن گھروں میں جایا کرتا تھا، بعضوں میں حیران ہو جاتا تھا دیکھ کر کہ 50-50 60 آدمی اس گھر سے نکل رہے ہیں مختلف جگہوں سے، اور سب وہیں کھانا کھاتے ہیں۔ تو پوچھنے پر پتہ چلتا تھا کہ کسی کی بہن ہے بیوہ ہو گئی، کسی کا کوئی اور رشتہ دار ہے وہ فوت ہو گیا، ان کے سارے بچے یہاں مل کر اکٹھے کھاتے ہیں اور ایک ہی جیسا کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں کہ یہ فلاں کا بچہ یہ فلاں کا ہے، کھیلتے اکٹھے کھاتے۔ یہ جو بہترین تصویر اس آیت کی کھینچی جا رہی ہے اس وقت، وہ افریقہ میں ہے، جس کو لوگ اندھیروں کا اور جہالت کا ملک کہتے ہیں۔ بعض انسانی خوبیوں میں وہ سارے دنیا کے ممالک پر سبقت لے گیا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اچھا تھا وہ نہیں؟ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا۔
ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذی یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ یہ چھوٹا سا رکوع اور سورت کا اختتام ہوتا ہے اسی آیت کے ساتھ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً مومن یعنی وہ مومن جو اللہ اور رسول پر حقیقی ایمان لاتے ہیں۔ المومنون کا تو مطلب ہے ایمان لانے والے، پھر جو شرط لگائی الذین آمنوا باللہ ورسولہ، تو مراد یہ ہے کہ مومن یعنی وہ مومن جو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صفات اس کے نتیجے میں خود پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب بھی وہ اس کے پاس ہوں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی اجتماعی معاملے پر غور کے لیے یا کسی اجتماعی معاملے کے تعلق میں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، وہ ہرگز نہیں جاتے جب تک پہلے اس سے اجازت نہ لے لیں۔ تو اجازت کے دو رستے ہیں، ایک داخل ہونے والا اور ایک نکلنے والا۔ داخل ہونے والا رستہ تو ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے، جب بھی کسی جگہ جاؤ سلام کرو، اجازت لو، پھر جاؤ۔ اور نکلنا ہر ایک کے اپنے اختیار میں، مگر جہاں رسول کا تعلق ہو اور اجتماعی اجلاسوں کا معاملہ ہو، وہاں قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس مجلس سے تم باہر نہیں نکل سکتے۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ، وہی مضمون کی حقیقی مومن یہی ہیں۔ یہاں مزید کھول کر بیان فرما دیا کہ یقیناً وہی ہیں، ان الذین یستأذنونک، یقیناً وہ لوگ جو تجھ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس جب وہ تجھ سے اجازت مانگا کریں اپنے کسی کام کی وجہ سے، اب ان کے حالات ہیں الگ الگ، کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، تو اپنے حالات کی ضرورتوں کے مطابق جب وہ تجھ سے اجازت مانگا کریں، فَاضَل لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو پھر از خود ہر ایک کو اجازت نہیں دینی، ورنہ تو اجازت کا مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھ جس کے متعلق تو سمجھتا ہو کہ یہ جائز ضرورت ہے، اس کے جانے سے نقصان کوئی نہیں، یعنی اجتماعی ضرورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو جس کو تو چاہے اس کو اجازت دے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر، کیونکہ ایسے موقع پر جو اجازت مانگتے ہیں یہ خوف ہے کہ انہوں نے اپنی ضروریات کو دین کی ضروریات پر ترجیح کی ہو۔ ایک تو روزمرہ کی اجازت ہے حاجات ضروریہ کے لیے، وہ بالکل الگ مسئلہ ہے، اجازت وہاں بھی لینی پڑتی ہے، مگر وہاں بالکل اور صورت ہے، اور اس میں استغفار والا مضمون نہیں داخل ہوتا۔ مگر یہ جو مضمون ہے یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ضرورت بیان کر کے کہتا ہے مجھے اب جانا چاہیے اس مجلس سے،
تو فرمایا ان کو جس کو چاہے اجازت دے دے، مگر استغفار بھی ان کے لیے کر کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کو دعا رسول کا ایک تو مطلب ہے اللہ رسول کی دعا، اس پہلو سے تو یقیناً یہ بات واضح ہے ہی کہ رسول کی دعا تم لوگوں کی دعا جیسی نہیں، بڑا فرق ہے، مگر یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ اس تسلسل میں، اس مضمون میں مراد یہ ہے کہ جب تم رسول کو بلاؤ گے متوجہ کرنے کے لیے، آواز دو گے، تو یاد رکھنا جس طرح تم لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو آواز دینا ہے، یہ رسول کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، اس کے احترام کے الگ تقاضے ہیں۔ اس لیے احتیاط کرو اس معاملے میں اور اپنے مقام پر رہو، اور جہاں تک اجازت لیے بغیر چھپ کے نکل جانے کا تعلق ہے، وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو رسول کا مقام نہیں سمجھتے۔ ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے ان کو جو تم میں سے نظر بچا کے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ یتسللون منکم لواذا، تمہارے بیچ میں سے کھسک جاتے ہیں نظر بچا کر۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، بس خوف کھائیں اس بات سے وہ لوگ جو رسول اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ کا لفظ تو نہیں مگر مراد یہی ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ لفظاً ترجمہ ہے کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے، کسی آزمائش کا منہ نہ دیکھنا پڑے کہیں۔ اور یصیبہم عذاب علیم، اور حسب جرم ان کی یہ بے احتیاطی یا بدخلقی یا بے ادبی ان کو عذاب علیم کا منہ بھی دکھا سکتی ہے، دردناک عذاب تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو کم سے کم یہ کہ پھر ان کو کوئی ایسی آزمائش پڑے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں۔ یہاں فتنہ سے مراد اخلاقی آزمائش نہیں ہے، فتنہ سے مراد روزمرہ کی جو پیدا ہونے والی مشکلات ہیں، کسی ایک چیز کو آگ لگ گئی، کوئی نقصان پہنچ گیا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، یہ روزمرہ کی باتیں جو ہیں یہ بطور سزا کے بھی استعمال ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر بنتی ہیں، تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہو رہی، یہ روزمرہ کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے۔ تو یہ فتنے ہیں میرے نزدیک جن کا اس لفظ فتنہ کے اندر ذکر ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو خبردار اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو۔ اب ما انتم علیہ کے محاورے نے ہمیں بتا دیا یہاں عقیدوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ روزمرہ کی زندگی کے حالات کی بات ہو رہی ہے۔ بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان الفاظ پر غور کریں کہ جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ وہ ناجی فرقہ کون ہے، تو اس کا جواب دیا ما انا علیہ و اصحابی۔ تو مولوی لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو اہل سنت میں سے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اپنے عقائد کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالانکہ عقائد کی ہرگز بحث نہیں، حال کی بحث ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے ما انتم علیہ، تمہارا حال اللہ پر روشن ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔
تو وہ حالات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں کی طرف سے وارد کیے جاتے تھے، ویسے حالات جس کے ہوں گے وہ ناجی فرقہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے حالات ہوں اور غیر ناجی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہت معقول جواب تو ہے ہی، واضح دکھائی دینے والا جواب ہے، کیونکہ وہ حالات ایسے ہیں جو غیر کے ساتھ متشابہ نہیں ہوا کرتے، بلکہ بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کا حال اور مظلوم کا حال ایک جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں اس کا حال اور جو حقوق تلف کرنے والا ہے اس کا حال ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک ایسی قطعی یقینی چابی تھی جس سے یہ تالا لازماً کھلتا ہے۔ پہچان نہ ہو تو پہچان لینا، جو مجھ سے اور میرے ماننے والوں سے سلوک ہو رہا ہے وہ جس فرقے سے ہوگا یا جس جماعت سے ہوگا وہی وہ ناجی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ مراد ہے۔ تو اس آیت نے ہمیں اس حدیث کے محاورے کو سمجھنے بھی مدد دی۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف تو اس دن وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا اعمال کیا کرتے تھے۔ بس عقائد کی بحث نہیں ہے، ان کی عملی حالت کا سوال ہے، اور ان کی اعمال، ان کی عملی حالت ہی ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگی کہ وہ بخشنے کے لائق ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے ان کے اعمال سے جو کیا کرتے تھے خبردار فرما دے گا، ان سے متنبع فرما دے گا، متنبع نہیں، ان کی خبر ان کو دے دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور یوں تو اللہ ہر چیز ہی کا علم رکھتا ہے، صرف ان کے اعمال کی بحث نہیں، خدا کے علم میں ہر چیز ہے۔ سورہ الفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا ابھی کافی وقت ہے نا، پون گھنٹہ، آدھا، اچھا باقی 15 منٹ اس کے ہیں ہوم پیتھک کے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها
وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة صغيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قال ذلك خير أم جنة الخلد قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأطاعوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي
عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. سورہ الفرقان اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا، دل مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے، برکت والی ہے، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سب اہل جہان کے لیے ایک ڈرانے والا بنے، متنبہ کرنے والا بنے۔ للذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی اس خدا نے، اس بابرکت ذات نے اتارا جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے ہرگز کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا اپنی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اسے ایک متناسب اندازے کے مطابق پیدا فرمایا۔ یہاں بیٹے کا انکار کرنے میں جو ایک خاص حکمت اور حکمتوں ایک تو حق بات ہونا ہی ایک اس کی حکمت ہے کہ کیوں بیان کیا جائے، مگر بعض ذیلی حکمتیں بھی بیان کی جاتی ہیں بسا اوقات۔ اس میں یہ ہے لم یکن لہ شریک فی الملک، اگر اس نے بیٹا کسی کو بنا لیا ہوتا تو وہ اس کے ملک میں شریک ہوتا پھر، کیونکہ بادشاہوں کے بیٹے اپنے باپ کے ملک اور اس کی حکومت میں شریک ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی خطرہ ہو کہ کسی قسم کا شرک ہوگا، وہاں لوگ نہ اپنے بھائیوں کو چھوڑتے ہیں نہ باپوں کو چھوڑتے ہیں، بیٹوں کو بھی مروا دیتے ہیں اگر پتہ چلے کہ ان کی طرف سے ان کی بادشاہت کو خطرہ ہے۔ تو اس فطرت کی آواز کو جو خدا تعالیٰ نے شرک کے خلاف انسان میں رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جگا رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو اگر کوئی خدا نے بیٹا بنانا ہوتا تو اس نے ضرور اس کی حکومت میں شرکت کرنی تھی، یہ شرکت کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا، اور ہرگز خدا کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے بیٹا بنانے کا تصور ہی نہایت احمقانہ اور غیر حقیقی ہے۔ اور جو کچھ بھی ہے وہ اس نے پیدا کیا ہوا ہے، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا ہوا ہے اس کو پہلے ہی سے معین اندازے کے مطابق شکل دی گئی ہے، اس کی تخلیق کی گئی ہے، اور اس تقدیر سے جو خلق کی تقدیر ہے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اس میں اشارہ ہے اس طرف بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں سے اگر اپنا بناتا تو وہ خلق کی تقدیر کے تابع رہتے ہیں۔ خدا کا بیٹا ہونا ایک الگ مضمون ہے، خدا کا بیٹا بنا لینا ایک اور مضمون ہے۔ جو بیٹا ہونے کی نفی ہے وہ الگ ہے، لم یلد ولم یولد میں، اسی طرح اور آیات میں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کو اتنا پیارا لگا کہ اس نے گویا اپنا بیٹا بنا لیا۔ عیسائیوں میں ایسے بھی
عقیدہ رکھنے والے موجود تھے اور ہوں گے ابھی بھی، جو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے خدا کی ذات سے تو پیدا نہیں ہو سکتا، مگر اس نے اس کو قرب کا وہ مقام دیا جو بین ہی بیٹوں کو دیا جاتا ہے، اس لیے وہ باقی نبیوں اور مخلوق سے مختلف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہر چیز جو اس نے پیدا کی خلق کی ہے، پیدائش تو ہے نہیں، اور خلق کے لیے الگ الگ تقدیریں مقرر کی ہوئی ہیں اور وہ اپنی تقدیر کے تابع رہتے ہیں، اس لیے بیٹے کی تقدیر ان کو مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر مخلوق اپنے تقدیر کے دائرے میں رہے گی۔ کل یعمل علی شاکلتہ ہے، اس لیے یہاں خصوصیت سے وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا کا مضمون بیان فرما دیا۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا، اور وہ بنا لیتے ہیں، وہاں اللہ نے فرمایا میں نے نہیں بنایا، اتخذ ایک غیر حقیقی بات ہے، اس لیے اس کا انکار کیا، میں نے بنایا ہی نہیں کوئی، تو بن کیسے گیا خود بخود۔ لیکن یہ غیر حقیقی چیزیں بنا لیتے ہیں پاگل۔ فرمایا واتخذوا من دونہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، گھڑ لیے ہیں یا بنا رکھے ہیں، اور معبودوں کا حال یہ ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود مخلوق ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، جو خود نہ پیدا کر سکتا ہو اور خود پیدا کیا گیا ہو، وہ ذاتی طور پر نہ نفع کا مالک بنتا ہے نہ نقصان کا، کچھ بھی اس کے قبضہ قدرت میں نہیں۔ تقدیر نے اس کو ڈھالا ہے، جس چیز میں ڈھالا، جو کمزوری رکھ دی وہ رہے گی اس کی، جس کمزوری سے پاک کیا اس سے وہ پاک رہے گا۔ تو اپنی ذات کا نفع نقصان اس کے اپنے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، وہ بنانے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اور لا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا، موت اور حیات ان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے اور نہ جی اٹھنا ان کے اختیار میں ہے۔ تو موت اور حیات نے وہ دلیل دے دی جو مخالفین کو بھی دکھائی دیتی ہے، جس سے وہ بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ یہ اگر کہیں کہ وہ پیدا نہیں کر سکتے تو وہ کہہ دیں کہ پیدا کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ایسے قصے کہ کچھ جو پرندے ہیں جو آج کل بھی موجود ہیں وہ حضرت عیسیٰ نے بنائے ہوئے تھے، بات کہتے ہیں وہ ابھی تک چلتے ہیں۔ چمگادڑ کے متعلق کہتے ہیں اس کی جو کمزوری رہ گئی ہے، یہ قصہ مشہور ہے کہ یہ منہ سے ہی وہ ٹوائلٹ کرتی ہے، تو کہتے ہیں دیکھو انسان کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، خدا کا بنایا اور۔ کہتے ہیں عیسیٰ نے چمگادڑ بنائی تھی، وہ سوراخ رکھنا بھول گیا اور اس لیے اب تک یہ منہ سے اگلتی ہے۔ تو یہ قصے ہیں، کہانیاں، یہ بھی نہیں پتہ کہ چمگادڑ ہے کیا چیز اور کیا کرتی ہے، مگر جو کہانیاں مشہور ہو گئیں تو وہ خدا کے لیے طرف گھڑ لیتے ہیں چیزیں، جبکہ خدا نے وہ بنائے، خدا نے وہ چیزیں اس طرح پیدا نہیں کی جس طرح یہ بیان کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وعنہ علیہ قوم آخرون، خود حال یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ایسے سے جاہلانہ جھوٹ گھڑتے ہیں کہ جو ظاہر و باہر ہیں، اور قرآن جو ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، جو چیز ہے نہیں وہ یہ خود گھڑی پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مان لیا ہو جو چیز ہے ہی نہیں، اور جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے اور جس کا بنانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں، جو کثرت سے اعجاز رکھتی ہے، اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ھذا الا افک افتراہ، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے، یہ تو محض ایک جھوٹ ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور یہ جھوٹ بولتے بولتے ان کو پتہ لگا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ کے سامنے رہے ساری زندگی، پتہ تھا کتنا علم حاصل کیا ہے،
اور پہلے کیا باتیں کیا کرتے تھے، اچانک مضامین کی بدل گئے کہ نئی کائنات روشن ہو گئی، تو یہ بات کہتے کہتے ان کو احساس ہو گیا کہ ہم گپ مار رہے ہیں، تو کہا آنہ علیہ قوم آخرون. یہ افتراء جو ہے یہ اس طرح ہو نہیں سکتا تھا اس شخص سے، اس لیے لازماً کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں. ایک اور جگہ قرآن کریم فرماتا ہے وہ معین الزام لگاتے ہیں فلاں شخص پر جو عجمی ہے کہ وہ آ کے سب کچھ سکھاتا ہے، حالانکہ عجمی کی زبان ہی بالکل مختلف ہے، اور قرآن جس اعلیٰ درجے کی فصیح و بلیغ زبان میں ہے وہ عجمی بنا ہی نہیں سکتا. اور دوسرے وہ عجمی ہے کون، کیسے وہ بیان کرتا ہے، اس کی تفاصیل ہی کوئی نہیں ان کے پاس، اس لیے قرآن کریم نے بھی اس کو یوں ہی جملہ ہی چھوڑ دیا ہے. تو یہ چیز ان کے دل کے چور کو ننگا کر رہی ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کلام کے متعلق الزام لگا رہے ہیں وہ کلام محمد رسول اللہ کے بس میں تھا ہی نہیں. بس دوسری بات وہ ثابت کر ہی نہیں سکتے، اور تمام تاریخ تمام سیرت کا مطالعہ کر لیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے وہاں، عجمی ہو یا عربی ہو، جو قرآن کے مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا سکتا ہو. اگر سکھاتا تو اس کا الگ آ کے بیٹھ کے مجلسیں کرنا اور پڑھانا، اور پھر اس کی اپنا علمی لحاظ سے بہت بلند مرتبے پر ہونا، یہ ساری چیزیں لازماً ثابت ہونے والی تھیں، دکھائی دینے والی تھیں. یہ کچھ بھی ان میں سے نظر نہیں آتی. تو قصہ ہی ایک جھوٹ گھڑا، اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ گھڑ لیا، اور وہ جھوٹ جو ہے وہ بھی بالکل لغو اور بے حقیقت ہے. فقط جاؤ ظلم و زورا، پس وہ جھوٹ کے ساتھ ظلم بھی لے آئے ہیں. جھوٹ باندھا رسول اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک اور ظلم، کہ ایسی کہانی گھڑ لی جس کے سر نہ پاؤں، وہ ثابت ہو ہی نہیں سکتی. وقالوا اساطیر الاولین نکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. اور پھر وہ کہتے ہیں، اور کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے، کہتے ہیں پرانے لوگوں کی کہانیاں، پہلے بھی نبی ایسی باتیں کیا کرتے تھے. بس کچھ تو یہ الزام کہ اپنے زمانے کے ہم عصر لوگوں میں سے نسبتاً جو زیادہ علم رکھنے والے ہیں وہ مخفی طور پر ان کو سکھا رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی مولوی مجبور ہو گئے تھے آخر، جب دیکھا کہ اتنا بڑا علم اور اتنی بڑی قوت ہے آپ کی منطق میں، تو مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ مولوی حضرت خلیفۃ المسیح اول مولوی نور الدین وہ ان کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے علم کے قائل تھے اور انہوں نے ان لوگوں سے علم پڑھا ہوا تھا. اگرچہ عرفان میں خدا تعالیٰ نے بہت ترقی دے دی تھی، لیکن جانتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں کا ہمارے مدارس کا پڑا ہوا ہے، اور اس کے علم کے متعلق ہم کوئی شک نہیں کر سکتے. تو کہتے تھے یہ اس نے سکھایا ہے ان کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو. بس اساطیر الاولین یہ ہیں، جب نبی آتا ہے اس پہ ایسے الزام لگا دیتے ہیں. جس کو وہ اساطیر الاولین قرار دے رہے ہیں وہ نہیں، یہ ان کی اپنی کہانیاں ہیں جو اساطیر الاولین ہیں. ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق مولوی عبداللطیف صاحب بہاولپوری نے مجھے سنایا تھا ایک دفعہ. ہمارے بہت ہی بزرگ اور صاحب الہام اور کشف انسان تھے. وہ کسی زمانے میں دیوبند کے استاد ہوا کرتے تھے. بہت گہرا اور ٹھوس علم تھا. ان کو جب اللہ تعالیٰ نے نشان دکھا دکھا کر احمدیت کی طرف لانا شروع کیا تو کہتے ہیں مجھ پہ اور بہت سے سب مسائل حل ہو گئے، مگر یہ دماغ میں جو مولویوں نے بات گاڑ دی تھی کہ مرزا صاحب کو مولوی نور الدین سکھاتے ہیں، یہ نکل نہیں رہی تھی دل سے. کیونکہ جب میں پڑھتا تھا تو حیرت ہوتی تھی کہ جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی سوائے ایک معمولی گاؤں کے استاد کے، وہ اتنے بڑے علوم کا ماہر کیسے ہو گیا. تو کہتے ہیں مجھے خدا تعالیٰ نے رویا میں دکھایا کہ مولوی نور الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے کوئی عالمانہ سوال کرتا ہوں. عالمانہ سے مراد یہ نہیں کہ میرا سوال بہت بڑا علم رکھتا ہے، علم سے تعلق رکھنے والا کوئی گہرا سوال کرتا ہوں.
تو مولوی صاحب کچھ جواب شروع کرتے ہیں لیکن مجھے کچھ تسلی نہیں ہوتی. کوشش کر رہے ہیں جواب دینے کی مگر جیسے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو. اتنے میں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ان کے آتے ہی مولوی صاحب ایک طرف ہٹ کر شاگرد کی طرح زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ تفسیر بیان شروع کی. دراصل ایک آیت کی تفسیر تھی اور وہ اتنی عظیم الشان تفسیر تھی اور اتنا لمبا عرصہ اس نے لیا کہ مولوی صاحب کو ساری لفظ لفظ یاد رہی. لفظ لفظ سے مراد ہے اس کا سب مضمون یاد رہا اور وہ انہوں نے شائع بھی کر دی ہے. وہ تفسیر سورہ کہف ہے غالباً. کیوں جی پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں نہیں یاد نہیں مگر غالباً سورہ کہف کی تفسیر ہے. جو بھی ہے یہ رویا میں ان کو دکھائی گئی. یاسین ہے جو بھی تھی مگر اس کو ثانوی چیز ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک سورت کی تفسیر ان کے ذہن میں الجھی ہوئی تھی. وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول سے پوچھا رویا میں تو وہ سمجھ نہیں آ سکی پوری. وہ بات کر تو رہے ہیں لیکن پوری بات کھلتی نہیں ہے کہ ان کے دل کی گھنڈی نہیں کھلتی. تو حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے تو ایسی تفسیر کی ہے وہ کہ واقعتاً وہ حیرت انگیز ایک آسمانی تفسیر ہے جو ان کو یاد بھی رہی اور لکھ بھی لی. چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں میرے لیے احمدی ہونے کی راہ میں کوئی کسی خدشے کا کسی تمام وہم کا سوال ہی باقی نہیں رہا. پوری طرح دل کھل گیا کہ یہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں اور آپ ہی نے سکھایا ہے. تو یہ پرانی کہانیاں دہرائی جاتی تھیں اس وقت بھی ابھی بھی دہرائی جا رہی ہیں مگر الزام لگاتے ہیں نبیوں پر کہ تو نے یا تو ان لوگوں سے سیکھا ہے یا پرانے لوگوں کی باتیں سن سن کے یاد رہ گئی ہیں اور یاد بھی نہیں رہ سکتی تھی پوری. کیونکہ ایک دفعہ اگر بحیرہ راہب کے پاس گئے بچپن کے زمانے میں تو وہ ایک دفعہ کہ سنی ہوئی بائبل یا اس کے ذکر اتنے تفصیل سے یاد ہوں اور پھر ایسے یاد ہوں کہ درمیان کے سارے زمانے میں بھولے رہیں اور کسی مجلس میں بیان ہی نہ کیے گئے ہوں. یہ کمزوری بھی اس الزام کی ان کو پتہ تھی. آج کل کے جہلاء اس بات کا خیال نہیں کرتے مگر انہوں نے دیکھا تھا حالات جانتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف تھے. وہ کہتے تھے یہ اگر ہم نے الزام لگایا تو لوگ کہیں گے کہ وہ تم یہ کہتے ہو کہ بچپن میں کبھی گئے تھے. اتنی تفصیل سے تمام اہم مضامین جو آج بھی پڑھے لکھے آدمیوں کو یاد نہیں ہیں. کسی جاہل سے بات کر کے دیکھیں بائبل کی قصوں کی تو آپ کے منہ کی طرف دیکھے گا رہا ہو کہ پاگل ہو گئے ہو کیا کہہ رہے ہو کیا پوچھ رہے ہو مجھ سے. تو عرب کے میں صحرائے عرب میں پیدا ہونے والا ایک انسان جس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو اس کو اتنے مضامین یاد ہوں اس لیے انہوں نے اس کا عذر یہ تلاشا تملا علیہ بکرتاً و اصیلا کہ یہ صبح شام اس پر پڑھی جاتی ہیں آیات. پڑھتا کون ہے سوال تھا. یہ سوال تھا اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں صرف اس لوگوں میں غلط فہمی پھیلانے کی خاطر اپنے دل کا چور دبانے کی خاطر یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں. دل میں چور ہے کہ یہ تو بات ماننے والی نہیں بس بغیر معین کیے کہہ دیتے ہیں جی تو اس پہ دن رات یہ پڑھی جا رہی ہیں. کون پڑھ کے سناتا ہے؟ اہل کتاب جو دشمن تھے جو ایمان لائے وہ بہت بعد میں ایمان لائے ہیں اور ان کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علیحدگی میں لمبی مجالس کرنا نہ صرف یہ کہ ثابت نہیں بلکہ اس کے برعکس ثابت ہے. قطعی طور پر یقیناً ان کی لمبی علیحدہ مجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی. تو کون صبح شام پڑھاتا ہے؟ پڑھاتا تو ہے مگر جبرائیل خدا تعالیٰ کی طرف سے آ کر پڑھاتا ہے. اس لیے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. تو جواباً ان سے کہہ دے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ وہ وجود نازل کر رہا ہے وہ ہستی نازل کر رہی ہے. الذی یعلم السر فی السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کے ہر راز سے واقف ہے. انہ کان غفور الرحیمہ یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. وقالو مال ھذا الرسول یاکل الطعام. پھر ایک اور اعتراض یہ جڑ دیتے ہیں
کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق ہے، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ایک عام انسان ہے۔ بس رسول کے متعلق ہمیشہ انہوں نے فرضی قصے بنا لیے، وہی فرضی قصے ان کے اور ان کے ایمان کی راہ میں ہمیشہ حائل ہوتے رہے۔ ہر رسول کو مرتبہ انسانیت سے اٹھا کر کہیں اور پہنچا دیا۔ آنے والا ہمیشہ انسان ہی کے طور پر آتا تھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا، گلیوں میں پھرتا، کھانا کھاتا۔ تو فرمایا یہ رسول کیسا ہے؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، وہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس پر خزانہ اتارا جاتا۔ اور تکون لہ جنت، یا اس کے لیے باغات ہوتے، یعنی کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، جس سے وہ کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے کہا کہ تم یقیناً پیروی کر رہے ہو ایک ایسے شخص کی جو محض ایک جادوگر ہے، یعنی جادو زدہ ہے، جو محض جادو زدہ ہے۔ اب مسحورہ کہنے سے بھی ان کے دل کا یہ چور کھل جاتا ہے کہ جو ہم الزام لگا رہے ہیں عام انسان کا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ گلیوں میں چلنے کی حد تک ٹھیک اور کھانا کھانے کی حد تک ٹھیک، مگر لوگ اس میں کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ بعض صفات ہیں جو اس کو عام انسانوں سے مختلف کر کے دکھا رہی ہیں، ان کا کیا جواز پیش کریں؟ تو اس میں اس جواز کی خاطر یہ جادو کی طرف منتقل ہو جایا کرتے تھے ہمیشہ۔ تو کہتے ہیں یہ جو باتیں کر رہا ہے عجیب و غریب سی، یہ سحر زدہ آدمی جسے اپنے اختیار میں نہیں کیا کرتا، اپنی صفات عقلی اور شعوری سے بات نہیں کرتا، بلکہ جادوگر نے جو اس کو بنا دیا ہو ویسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو غیر معمولی باتیں تم دیکھ رہے ہو، یہ سحر کا نشان ہے، نہ کہ اس کا خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت۔ انظر کیف ضرب لک الامثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا رہتا، دیکھ تیرے لیے کیسی کیسی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ ہر مثال کے اندر اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ کوئی راہ اختیار کرنے کی بھی ان میں صلاحیت نہیں رہی۔ یہاں فلا یستطیعون السبیل نہیں فرمایا، یا صراط مستقیم نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جس طرح اکھڑے اکھڑے پھر رہے ہیں، نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، شجر خبیثہ کی طرح اکھڑے ہوئے، نہ یہاں ٹھہرتے ہیں نہ وہاں ٹھہرتے ہیں، کبھی ایک ادھر کبھی دوسرا ادھر کبھی تیسرا، لاکھ الزامات گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ کوئی راہ بھی نہیں پا سکیں گے، ان کا کچھ بھی مسلک باقی نہیں رہے، ہر مسلک بدلنا پڑتا ہے ان کو۔ بس بالکل بے مرشد لوگ ہیں، یہ ادھر ادھر اڑ پھرتے رہیں گے، بے راہ اور بے بصیرت۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات من خیرا من ذلک، مبارک ہے وہ ذات انشاء کہ اگر وہ چاہے تو جعل لک خیرا من ذلک، جو چیزیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس سے بہت بہتر تجھے وہ دے سکتا ہے، تیرے لیے بنا سکتا ہے۔ جنات تجری من تحت الانہار، اور وہ تجھے ملیں گی، یہ اس میں امپلائیڈ ہے، اس میں یہ بات داخل ہے کہ وہ باغات ایسے ہیں جن میں ہمیشہ نہریں بہتی رہیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور تیرے لیے وہ اس بات پر قادر ہے کہ محل بنا دے، یعنی عظیم الشان محل۔ بل کذبوا بالساعۃ، لیکن وہ تو ساتھ ہی کو جھٹلا بیٹھے ہیں۔
یہ چیزیں تو ساتھ سے تعلق رکھنے والی ہیں دراصل، اور ساتھ سے مراد دنیا کی ساتھ بھی ہے اور آخرت کی ساتھ بھی۔ دنیا کے انقلاب کا بھی یہ انکار کر بیٹھے ہیں، اس لیے ان کو شاید توفیق ہی نہ ملے کہ اس زمانے تک زندہ رہیں جب اسلام محلات کا مالک بنایا جائے گا، جب اسلام کے قبضے میں بڑے بڑے عظیم الشان باغات دیے جائیں گے۔ چنانچہ جیسے محلات اور باغات مسلمانوں کے دور میں بنے ہیں، شاذ ہی دنیا میں کسی اور قوم کے دور میں ایسے بنے ہوں۔ صرف آپ اسپین کے ہی باغات اور محلات دیکھ لیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ یورپین جو ماہرین عمارات ہیں اور باغات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، یہ بھی حیرت کا اظہار۔ کتابیں پڑھیں آپ تو حیران رہ جائیں گے۔ آج بھی ایسے ایسے حیرت انگیز باغ تشکیل کرنا یا ان کی تصویریں بنانا، ان کا تصور باندھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن وہ کام کر کے دکھا دیا۔ تو اس میں دراصل صرف آخرت کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا کی پیشگوئی بھی اسی آیت میں موجود ہے کہ وہ تو انقلاب کا تصور بھی نہیں کرتے کہ اسلام باقیتاً وہ انقلاب برپا کر دے گا جو اسلام سے مقدر ہو چکا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ انقلاب کے بعد آنے والی چیزیں ہیں۔ اور دوسرا وہ قیامت کا انکار کر بیٹھے ہیں جس کے بعد مومنوں کو جنتیں اور محلات عطا ہونے ہیں۔ وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو بھی عظیم انقلاب کی گھڑی کا انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے۔ اذا راتہم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، لیکن غالباً وقت اوپر ہو گیا ہے، کیوں جی 10 منٹ اب ہومیوپیتھک کے رہ گئے ہیں باقی۔